السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیرت النبی کا 14واں پارٹ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ پیارے نبی کو اسلام چھوڑنے کے لیے مکہ کے قریش قبیلے والوں نے کس طرح سے ظلم اور زیادتی کی تھی۔ تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور آپ اس کو واچ کر کے یہ محسوس کریں گے کہ واقعی میں اللہ کے نبی نے جو دین کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، جو ہم تک دین پہنچانے کے لیے محنت کری تھی، وہ کتنی محنت تھی، کتنا ظلم اور زیادتی صحیح تھی۔ تو اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس سیریز کی ویڈیو ملتی رہیں۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ بھی آپ سے گزارش ہیں ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے نبی کی زندگی کا پتہ لگے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو دوستو، سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت سب کے سامنے آئی تو مشرکوں نے اسے دبانے کے لیے کئی طرح کی کارروائی کی، اور ان کارروائی میں تھوڑی تھوڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ سپتاہوں میں، مہینوں میں مشرکوں نے قدم قدم بڑھا کر چھوٹی چھوٹی ظلم زیادتی کر کر اللہ کے نبی پر مصیبت لانی شروع کر دی۔ کارروائی اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں اثردار ثابت نہیں ہوئی، اور ایک بار پھر جمع ہوئے قریش کے 25 سدسیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں جو اعلیٰ سردار تھے قریش کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جن کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے آپسی سوچ وچار اور صلاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک نرنایک پرستاؤ پاس کیا، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کے ورودھ، اسلام کے پیغمبر کو کشٹ پہنچانے اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم اور زیادتی، مار پیٹ کا نشانہ بنائیں گے اور کوئی کسر نہ چھوڑی جائے گی۔ مشرکوں نے یہ پرستاؤ پاس کر اسے عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کیا۔ مسلمانوں اور خاص طور پر کمزور مسلمانوں کی نظر سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بڑی مشکلیں تھیں۔ آپ نجی طور پر رعب اور دبدبے والے اور ادویتیہ ویکتتو کے مالک تھے۔ دوست اور دشمن بھی آپ کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آپ جیسے ویکتتو کا سمان بڑے آدر سمان ہی سے کیا جاتا تھا، اور آپ کے ورد کسی نیچ اور گری ہوئی حرکت کی ضرورت کوئی ذلیل اور ملک ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی بڑائی کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی سہایتا و سرکشا بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی نجی اور ساموہک طور سے حیثیت میں اتنے مہان تھے کہ کوئی ویکتی ان کا وچن توڑنے اور ان کے پریوار پر ہاتھ ڈالنے کا ساہس نہیں کر سکتا تھا۔ اس استھتی نے قریش کو بڑے دکھ، پریشانی اور سنگرش سے دوچار کر رکھا تھا، پر پرشن یہ تھا کہ جو دعوت ان کی دھارمک اگوائی اور سنسارک سردار کی جڑ کاٹ دینے والی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ آخر میں مشرکوں نے ابو لہب کی سرداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انیائے کرنا اور اتیاچار کرنا شروع کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کی درشٹیکون پہلے دن سے ہی یہی تھا، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی ہی تھی کہ اس نے بنو ہاشم کی مجلسوں میں جو کچھ کیا، پھر صفا پروت پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں جا چکا ہے۔ کچھ روایتوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اس نے صفا پروت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد اس نے بڑی سختی اور کڑوے پن کے ساتھ ان دونوں کو طلاق دلا دی۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اتنی خوشی تھی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر یعنی نسل کٹے ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ حج کے دنوں میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے کے لیے بازاروں اور میٹنگوں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبد المحاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ آدمی جھٹلانے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون میں سن جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، اچھی بھلی بد زبان اور فسادی باتیں کرتی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد بد زبانی کرنا، لمبے چوڑے جھوٹی باتیں اور آروپ سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور بھیانک لڑائی کو چھیڑے رکھنا اس کی عادت تھی۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کی اپادھی دی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے پتی کی نندا میں قرآن اترا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرم میں تشریف رکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے سے سوال کیا، ہے ابو بکر، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی کرتا ہے، خدا کی قسم اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ یعنی کویتری ہوں۔ پھر اس نے کچھ پگ سنائے جس کی ترجمہ یہ تھا کہ ہم نے نندا کرنے والوں کی بات نہ مانی، اس کی بات کو نہ اپنایا اور اس کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ گھٹنا بیان کی تھی اور اس میں اتنی بڑھوتری ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر، تمہارا ساتھی نے ہماری برائی کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ پگ کہتے ہیں نہ اسے مخ پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کے گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے بھیتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کشٹ دیا کرتا تھا، ان میں سے یہ نام ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الازدہ حذلی۔ یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی آدمی بکری کی بچے دانی اس طرح ٹیکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ نے مجبور ہو کر گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے دربھاگیتا اور درشٹتا میں اور بڑا ہوا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے کسی سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو اس کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا سب سے بدبخت آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے۔
سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو اس پر بہت بوجھ ہوا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نے آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا، لیکن روایت کرنے والوں کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں قتل کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا طریقہ تھا کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ ویکتی ہے جو کھلم کھلا گالیاں بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ آدمی ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں کشٹ دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، غصہ کیا، اس سے مانگ کی کہ وہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک بار ایک پرانی ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کی 9 وشوشتائیں یعنی بری عادتیں بیان کی گئی۔ اس کے چرتر کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی، جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم ہے، برے کام کرنے والا اور انیائی ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و ڈر سے نہیں اپناتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے کشٹ پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور گرو کرتا، مانو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اسی کے بارے میں اتری، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیری خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس آدمی نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، مجھے کاہیں کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی قسم، اس گھاٹی یعنی مکہ میں میرے محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، جس کا ترجمہ تھا، اچھا تو وہ بلائیں اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تیرے لیے بہت ہی مناسب ہے، تیرے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، تم اور تمہارا پالنہار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ پرتشٹھت ویکتی ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی مورختہ سے رکنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بھاگیہینتا میں کچھ اور وردی ہو گئی۔
چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار قریش کے سرداروں نے ابو جہل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے پر دھول مل لیتا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اس گرو کے ساتھ چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو حکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے بیچ آگ کی ایک کھائی ہے، ہولناکیاں یعنی دہشت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک انگ اچک لیتے۔ ظلم و ستم کی یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی اور عام اور خاص لوگوں کے دلوں میں آپ کی ادویت ویکتتو کا جو آدر اور پرتشٹھا تھی اور آپ کو مکہ کے سب سے آدرنیہ اور مہان انسان ابو طالب کا سمرتھن اور سرکشا پراپت تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھی۔ باقی رہی وہ کارروائی جو مسلمان اور خاص طور سے ان میں جو کمزور لوگوں کو پہنچائی جا رہی تھی، ان کی کچھ زیادہ ہی سنگین اور کٹھو تھی۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا۔ جس آدمی کا کوئی قبیلہ نہ تھا اس پر گنڈے اور سرداروں نے ایسے ظلم و ستم شروع کر دیے تھے جسے سن کر انسان کا دل بے چین ہو جائے گا۔ ابو جہل جب کسی پرتشٹھ اور سشکت ویکتی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و ویبھو کو سخت گھاٹے سے دوچار کرنے کی دھمکی دیتا۔ اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسرے لوگوں کو بھی بھڑکاتا۔ اس کے آگے کے پارٹ میں ہم بات کریں گے صحاباؤں پر کس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی، تو آگے کے پارٹ کو ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اس سے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔